اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے بابرکت نام سے اپنی صبح کا آغاز کریں اور اس پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس کے کلام، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے جو بیانات ہیں اور جو اعمال تھے ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر، سمجھ کر ان کو جس حد تک ممکن ہو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق اور ہمت دے کہ ہم اس کے احکامات کو نہ صرف اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں بلکہ ہمارے عمل اور قول اور فعل سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ تو ہم سورہ بقرہ کی جو ترجمہ اور تفسیر، ترجمہ اور مختصر تفہیم چل رہی تھی، اس میں آیت نمبر 190 تک 190 ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے 2 دن الحمدللہ ہم نے رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے کچھ آداب، کچھ معمولات اور کچھ باتیں سنی سمجھی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اس دفعہ اپنے رمضان کو پچھلے رمضانوں کی نسبت بہتر طریقے سے خوش آمدید کہیں گے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ایک حدیث میری نظر سے گزری، اس کا سورس میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جس کے 2 دن، جس مومن کے یا جس کے 2 دن، جس شخص کے، جس انسان کے 2 دن برابر ہیں وہ خسارے میں ہے۔ وہ 2 دن برابر کا مطلب کہ جس کا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر نہیں، وہ خسارے میں ہے۔ تو اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا آج کا دن ہمارے گزشتہ دن سے بہتر ہو، اللہ کے احکامات اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی طرف۔ اور یقیناً اگر ہمارا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہے تو یقیناً ہم فلاح کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ فلاح جو ہے ہمیں یقیناً کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم قرآن مجید کی جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو، تو آیت نمبر 190 190 آج ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے رمضان کے ہی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ذکر ہوا، اور آیت نمبر 190 سے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مرکزی حیثیت یا امتاً وسطاً اور اس کو تحویل قبلہ کا حکم دے کر ایک انفرادی اور اپنی ذاتی شناخت کی حیثیت سے اس دنیا میں اجاگر کر کیا، اس کے بعد جو احکامات اور جو ہدایات اور جو ذمہ داریاں اس امت کو دی گئیں، ان میں سے ایک اہم ذمہ داری جو اب اس آیت میں آ رہی ہے وہ ہے جہاد کا یا قتال کا یا جنگ کا اللہ کے راستے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقاتلو، اور قتل کرو اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وقاتلو فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ الذین، ان سے جو یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا، اور نہ تعتدو، تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، المعتدین،
زیادتی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر ایک نیا باب یا ایک نیا رخ یا مسلم امہ کو ایک نئی حکمت عملی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی اب تک جتنی آیات پڑھی ان میں ہمیں اس چیز کا بہت شدت سے احساس ہوا کہ مکہ کے دور میں، دور مکہ میں یہ سورہ کیونکہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو اس سے پہلے مکہ کے 13 سال جو ہے وہ گزر چکے۔ مکہ کے دور میں مسلمانوں پر ہر طرح کے مظالم جو ہیں وہ ڈھائے گئے، ان کے معاشرتی طور پر ان سے بائیکاٹ بھی کیا گیا، ان سے قطع تعلقی کی گئی، معاشی طور پر ان کے کاروباروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، ان کے ساتھ تجارت کو بند کیا گیا، ان کو نقصان مطلب طرح طرح سے نقصان دیے گئے، ان کو ذاتی حیثیت سے بھی ان کو مطلب ان جسمانی طور پر بھی بہت دفعہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ اس کے علاوہ مطلب روحانی طور پر ان کو عبادت کرنے سے روکا جاتا تھا، یا ان کو طرح طرح سے ٹانٹ کیا جاتا تھا، یعنی ہر طرح کے جو مظالم تھے وہ ان پر ڈھائے جاتے رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور حوصلے کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ سے مدد کی تلقین کرتے رہے۔ مدینہ میں بھی جب ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں اگرچہ حالات کچھ بہتر ہوئے، لیکن یہاں پر ایک مختلف قومیں ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ یعنی مکہ میں تو زیادہ تر کفار مشرکین تھے، لیکن جب مدینہ میں آئے تو یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھی سامنے کھڑے ہو گئے، اور مشرکین جو ہیں وہ تو مدینہ میں بھی تھے۔ اب یہاں پر آ کے ایک مختلف طرح کے انداز سے ان کے اوپر جو مختلف طرح کے معاملات جو ہیں وہ کیے جاتے رہے، ان کے ساتھ مذاق بھی کیا جاتا رہا، ان کو کمتر قوم کیا جاتا رہا، ان کے دین کا مذاق بھی کیا جاتا رہا۔ جیسا ہم نے بہت دفعہ پڑھا، یہودی اور عیسائی جو ہے اپنی کتابوں میں، خاص کر یہودی جو ہے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کو چھپاتے تھے اور تکذیب کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کتاب یا اس وقت جو آیات نازل ہو رہی تھی نہ صرف ان کی تکذیب کرتے تھے بلکہ ان کی مخالفت کر کے اس کے الٹ ورغلاتے تھے لوگوں کو، اور طرح طرح سے وہ پریشان کرتے تھے۔ اب اس ساری سچویشن میں بہت سارے اصحاب جو ہیں وہ بے قرار تھے کہ ہم ان سے بدلہ لیں، جیسے یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم بھی ان کو کچھ جواب دیں، ان کو جسمانی طور پر، ان کو ذہنی طور پر، ان کو زبان کے ساتھ ان کو کچھ جواب دیں، ٹھوک بجا کے ان کا مقابلہ کریں۔ لیکن کیونکہ شروع سے لے کے اب تک مسلمان جو ہے وہ تعداد میں بھی تھوڑے کم تھے، اور ان کی اکانومک سچویشن جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ویک تھی۔ اس کے علاوہ ان کی روحانی کیفیت جو ہے، روحانی کیفیت سے مراد یہاں پر جو دین کا جو تقوی ہے یا دین کے اوپر قائم رہنے کی جو استطاعت ہے وہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو اس لیے ہم نے ایک آیت بھی پڑھی پچھلی آیات میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو اب یہاں پر یہ موقع آ گیا جب مسلمان امت اس قابل ہو گئی کہ وہ اٹھ کھڑی ہو اور مشرکین اور کافرین جو ہیں ان کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کیا جائے، ان کے خلاف کمر باندھ کر میدان میں آ کر ان سے کھلے عام مقابلہ کیا جائے۔ تو اس ضمن میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی جنگ کے بارے میں، قتال کے بارے میں یا لڑائی کے بارے میں۔ اب یہاں پر الفاظ جو ہیں وہ تو بہت سخت ہیں، لیکن الفاظ بہت گہرے بھی ہیں، ان کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ بہت گہری بھی ہے۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو سب سے پہلے کیا حکم ہوا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو۔ قاتلو کا مطلب اصل لفظی مفہوم جو ہے وہ قتل کرو ہے۔ قتل ہم نے پچھلی آیات میں ہی پڑھا
قصاص کے بارے میں. قصاص یعنی بدلہ، قصاص بدلے کو کہتے ہیں، اور وہ جو قصاص ہم نے پڑھا تھا وہ قتل کا بدلہ تھا، اور وہ قتل جو ہے وہ قتل بالخطا، غلطی سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا بدلہ یا اس کی قصاص جو ہے. ٹھیک ہے، قتل جو ہے وہ دو تین طرح سے ہے. ایک جو ہے وہ غلطی سے آپ قتل ہو گیا، کوئی مطلب قتل کا ارادہ نہیں تھا لیکن قتل ہو گیا. دوسرا ہے ظلم کر کے قتل کرنا، قتل بالعمر یعنی کہ ارادتاً قتل کرنا. اور تیسرا ہے یہ ابھی جو آ رہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل کرنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا. تو یہ بہت اہم نکتہ ہے. ہم جب بھی اس کو سمجھیں گے یا جب بھی اس کو پڑھیں گے، ہمارے دماغ میں، ہماری بیک گراؤنڈ میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ قاتلو قتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں قتل، یہ بہت واضح الفاظ کے معنی تو بہت واضح ہیں. اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو ایک سمندر ملے گا کہ اللہ کے راستے میں قتل کرنا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں پر آگے بھی آئے گی، فردر تفصیل اس کو فردر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا قتل کرو. اللہ زینا، ان لوگوں کو یا ان لوگوں سے جنگ کرو یا ان لوگوں کو قتل کرو. یقاتلونکم، جو تمہیں قتل کرتے ہیں یا تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو تم زیادتی نہ کرنا. وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو تم زیادتی نہ کرنا. اب یہاں پر دو چیزیں سامنے آ گئی. ایک تو لڑائی یا جنگ یا قتل وہ اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے. یہ جہاد کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر کوئی جہاد، اگر کوئی لڑائی، اگر کوئی قتل، اگر کوئی قتال، اگر کوئی جنگ وہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں نہیں، تو وہ معذرت، اللہ کے راستے میں نہیں تو وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر نہیں. وہ جس مقصد کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے اگر لڑی جا رہی ہے تو وہ دنیاوی فائدے کے لیے ہے، اس میں اللہ کے فائدے کی جو نیت ہے وہ شامل نہیں. تو اللہ کے قتل، اللہ کے راستے میں جو قتل کیا گیا ہے اس کا اجر اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو تم زیادتی نہ کرنا. اب یہ زیادتی کیا آ گئی؟ اب یہ زیادتی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم سے لڑتے ہیں یا تم سے جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. یعنی یہ عام عوام جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. اب جب بھی جنگ کا لشکر سامنے آتا ہے تو اس میں دشمن فوج یا دشمن ملک یا دشمن قوم، اب وہ دشمن قوم میں یا دشمن ملک میں ایک تو وہ ہیں جو ہتھیار اٹھا کر، تلواریں اٹھا کر یا اپنا جو بھی اسلحہ ہے وہ اٹھا کر آپ کے سامنے مارنے مرانے پر تلے ہوئے ہیں. وہ لوگ ہیں جو آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، جو قتل کرنے کے ارادے سے سامنے کھڑے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو عام عوام ہیں، اس میں خواتین ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں دوسرے حضرات، مرد حضرات ہیں، اس میں یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہوں میں مشغول جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں، بازاروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں، گھروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں جو یہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، نہ عملی طور پر نہ ہی قولی طور پر، نہ ہی وہ اس جنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ براہ راست آپ کو قتل کرنے سے گریز کر رہے ہیں. براہ راست وہ آپ کو قتل نہیں کر رہے، اور نہ ہی آپ کو قتل کرنے کے لیے کوئی سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. تو ان کو قتل کرنا یا ان کے ساتھ جنگ کرنا یا ان کو مارنا، ان کا جلاؤ گراؤ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ سب چیزیں یہ اس وَلَا تَعْتَدُوا میں آ جاتی ہیں کہ تم زیادتی نہ کرنا. تم زیادتی نہ کرو، دیکھو تم زیادتی نہ کرنا. اس میں بچے، بوڑھے، مرد، خواتین جو ہیں اس کا ذکر ہوا. اس کے لیے جانوروں کو بلا وجہ جانوروں کو مارنا، پودوں کو کاٹنا، درختوں کو کاٹنا، اس کے علاوہ املاک کو نقصان پہنچانا، مطلب عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، بلڈنگ کو اور سڑکوں کو اور باقی ادھر ادھر توڑ پھوڑ کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے زیادتی کرنے میں. تو جو قتل کرنے کی نیت سے سامنے کھڑے ہیں ان کے ساتھ ان کو قتل کرنا ہے اور زیادتی نہیں کرنی. یہ اصول ایک آ گیا جنگ کا کہ کن اصولوں کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں جنگ ہوگی. ان اللہ، بے شک اللہ،
لا یحب نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ اب کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے والا، کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔ وقتلوہم اور قتل کرو انہیں، حیث جہاں کہیں بھی ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو قتل کرو انہیں، یا جھگڑا کرو، جنگ کرو ان کے ساتھ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث جہاں کہیں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں۔ والفتنۃ اور فتنہ، اشد من القتل، اشد زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے۔ ولا اور نہ تقاتلوہم تم لڑو ان سے، نہ تم لڑو ان سے، نہ تم قتل کرو ان کو، عند المسجد الحرامی مسجد الحرام کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑیں یا وہ قتل کریں تم کو، فیہ اس میں، فائن پھر اگر، قاتلوکم وہ لڑیں تم سے، فقتلوہم تو تم لڑو ان سے، تو تم قتل کرو ان کو، کذالک یہی ہے جزاء بدلہ، الکافرین کافروں کا۔ اب دوسری آیت جو ہے وہ بھی معنی کے اعتبار سے پچھلی آیت کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس میں کچھ جو اضافی الفاظ ہیں یا احکامات ہیں وہ ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں ذرا۔ تو وقتلوہم حیث ثقفتموہم قتل کرو انہیں جہاں کہیں بھی تم پاؤ انہیں۔ جب جنگ کا ماحول آتا ہے، جب لڑائی کا ماحول ہے، تو اس لڑائی کے ماحول میں یہ نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ جنگ کے جو پیریڈ ہے اس دوران میں جہاں پر بھی تمہیں اپنے دشمن کا، ان لوگوں کا جو تمہارے قتل کے ارادے سے تمہارے سامنے کھڑے ہیں یا قتل کی نیت سے میدان جنگ میں موجود ہیں، ان کا بہت اچھی طرح سے علم ہو چکا، تو ان کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ تو ان کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ وَأَخْرَجُوهُمْ اور نکالو انہیں، من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اب یہ ہے مکہ سے جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، تو اسی آج کے ہی مجلس میں تھوڑا سا ذکر ہوا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہوئی کیونکہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی، اور وہ ظلم اور زیادتی اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ وہ ان کا رکنا یا ان کا وہاں پر ٹھہرنا محال تھا، ان کا ٹھہرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں مسلمان جو ہیں انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی، یعنی مکہ والوں نے ان کو اس قدر مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے تم ان کو نکال دو۔ اب یہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ قرآن مجید کی اسلوب میں، یا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اسلام بتدریج جو ترقی کرتا جا رہا ہے اور اپنی منزلوں کو طے کرتا جا رہا ہے، تو اس وقت احکامات جو ہیں وہ بہت سارے معاملات میں ہلکے ہلکے سے آنے شروع ہوئے، جن میں بعد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ جنگ کی یا قتال کی یا اللہ کے راہ میں رستے میں لڑائی کرنے کی پہلی آیات میں سے ہے، اس کی فردر ڈیٹیل بھی بہت جگہ پہ آئے گی۔ تو یہاں پر ایک مینٹری پریپیئر کیا جا رہا ہے، ایک امت کو ایک انڈیکیشن، ایک ہنٹ دیے جا رہے ہیں، ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے کہ اب یہ والا معاملہ جو ہے اس کو بھی آپ نے ٹیکل کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے ہینڈل کرنا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بھی ان کو موقع ملے تو تم ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، ٹھیک ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ یہ انتہائی اہم نقطہ اس آیت میں، جیسے فتنہ پہلے ذکر ہوا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل کے علاوہ باقی معاملات، باقی لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے کر قتل و غارت گری جو ہے، فتنہ و فساد جو ہے،
مطلب ظلم اور زیادتی، ناانصافی، یہ چیزیں ساری چیزیں جو ہیں جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ فتنہ کے زور میں آ جاتی ہیں۔ اس میں دوسروں کو عبادت سے روکنا، ان کے راستے میں روڑے اٹکانا، ان کے معاش میں روڑے اٹکانا، ان کے ساتھ بے انصافی کرنا، اثر و رسوخ والے لوگ جو ہیں وہ خاص کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ظاہری طور پر مطلب جسمانی طور پر طاقت رکھتے ہیں، گنڈا قسم کے لوگ، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو فتنہ جو ہے، جو معاشرے میں جو معاشرتی نظام ہے، جو عدل و انصاف کا نظام ہے، جو آپ کا معاشی نظام ہے، کاروبار کا نظام ہے یا فیملی کا رشتہ داری کا نظام ہے، وہ سارے نظاموں میں کجی ڈالنا، اس میں مطلب فساد برپا کرنا، یہ سب فتنہ میں داخل ہو جاتی ہیں، یہ سب چیزیں فتنہ میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فتنہ جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے، فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے، یعنی فتنے کو قتل کرنا یہ زیادہ افضل ہے، فتنے کو ختم کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اور یہی زیادہ مطلب مطلوب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیوں کہا، اس کی اگلی آیت میں آ جائے گا ذکر۔ یہاں پر صرف اتنا ہوا کہ فتنہ کیا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے، یا وہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم قتل کرو ان کو مسجد الحرام کی طرف، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تمہیں قتل کریں اس میں۔ اب مسجد الحرام جو ہے اس کے قریب یا اس کے احاطے میں یا اس کے علاقے میں، مسجد الحرام کے علاقے میں قتال کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا وہ ہمیشہ سے منع رہا ہے، اسلام کے دور میں بھی اور اسلام سے پہلے بھی۔ مسجد الحرام یا خانہ کعبہ کے اطراف یا اس کا شہر یا اس کے جو اطراف ہیں، وہاں پر قتل و غارت گری، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ ہمیشہ سے برا سمجھا رہا ہے، ہمیشہ سے برا سمجھا جاتا رہا ہے، ہمیشہ سے اس کی نفی کی جاتی رہی ہے، ہمیشہ سے اس کی تنقید کی جاتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آ گیا کہ مسجد الحرام کے پاس یا اس کے ارد گرد یا اس کی باؤنڈریز میں کہیں بھی تم جھگڑا نہ کرو، تم قتل نہ کرو، تم لڑائی نہ کرو، یہاں تک کہ وہ تمہیں لڑائی پر مجبور کر دیں، وہاں یہاں تک کہ وہ تم کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر ہے کہ مسجد الحرام کے قریب قتل کر سکتے ہیں ڈیفنس میں، اٹیک میں نہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ مسجد الحرام کے پاس کہیں پر کوئی قتل و غارت نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، کوئی جنگ نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، لیکن اگر کوئی گروہ مجبور کرتا ہے تو اس صورت میں قتل یا اس صورت میں جنگ یا لڑائی جھگڑا وہ ممکن ہے، لیکن کس لیے؟ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ فتنہ کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر بھی اگر کوئی زبردستی زور زبردستی سے جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تمہیں لڑیں تم سے یا قتل کریں تم کو تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ کذالک، یہی ہے جزاء بدلہ الکافرین، کافروں کا۔ اب یہاں پر کافروں کا بدلہ، کافر جو ہیں پہلے جو ہیں بڑے اپنے روب کی حالت میں تھے اور بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے رہے تھے، اب ہمیں آئندہ آ کے پتہ بھی چلے گا کہ مسلمان اتنی قوت میں آ گئے کہ ان کا سننا ہی ان کے لیے ڈرنے کا باعث بن جاتا تھا۔ تو اب بتدریج جو ہے اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا رہا ہے اپنی امت کو، تو یہاں پر ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کے ساتھ جھگڑا کیا جائے، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے، یہی جو بدلہ ہے کافروں کا، کافروں کو اسی طرح سے ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، تو پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، پر پھر وہ اگر وہ مڑ جائیں، رک جائیں، باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب جنگ کے ذریعے یا جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران، جنگ کے بعد، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں اگر وہ جنگ سے باز آ جائیں،
اگر وہ لڑائی جھگڑے سے باز آ جائیں، اگر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، اگر وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو مطلب صحیح راستے پر لے آ جائیں، اگر وہ باز آ جائیں، تو پھر بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر پھر آ گیا کہ ہمیں نیت اپنی ظاہری طور پر جو اعمال ہیں ان کی، ہمیں جو ظاہری اعمال جو نظر آ رہے ہیں، ہمیں اپنی جو فہم ہے اس ظاہری اعمال کے مطابق رہنی چاہیے، باطنی اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے چاہیے۔ تو ظاہری طور پر اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ قتل کرنے سے، جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں، اگر وہ اسلام کی طرف آ جائیں، اگر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، تو اس صورت میں ان کے ساتھ لڑائی نہیں، ان صورت میں ان کے ساتھ جنگ نہیں، اور اس صورت میں اللہ ہی سب سے زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی ان کے ساتھ معاملے جو ہیں وہ دیکھے گا پھر انشاءاللہ۔ وقاتلوہم، اور قتل کرو قتل کرو ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے، فتنۃ، فتنہ، ویکون، اور ہو جائے، دین، دین، للہ، اللہ کے لیے، فإن انتہوا، پھر اگر وہ بعد آ جائیں، فلا، تو نہیں، عدوان، زیادتی، کوئی زیادتی، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ اب یہاں پر کہ قتل کرو ان کو، جو لڑائی کا جو شروع ہو رہی لڑائی، یا جب بھی لڑائی شروع ہو تو کب تک لڑنا ہے، کب لڑائی کو بند کر دینا ہے، اس کی تھوڑی سی ہدایت یہاں پر، وقاتلوہم حتی لا یکون، حتی لا تکون فتنۃ، قتل کرو اس وقت تک جب تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، جب تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی ان کی فتنے کی کمر توڑنی ہے، فتنہ جو برپا کرنے والے ہیں یہاں تک ان کے ساتھ لڑائی کرو کہ وہ اس قابل نہ رہیں کہ وہ فتنہ کر سکیں، یا وہ فتنہ سے باز آ جائیں۔ فتنہ کیا ہے وہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا، یہاں تک قتل کرنا ہے، یہاں تک لڑائی، جنگ، جھگڑا یہاں تک ہے کہ کوئی فساد باقی نہ رہے، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے قائم ہو جائے، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی وہاں سے فتنہ، ناانصافی، قتل و غارت گری، خون ریزی، بلا جواز قتل کرنا، مطلب وہ سب وہاں پر ختم ہو جائے، اور وہاں پر اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے، اس وقت تک جنگ یا قتال یا لڑائی جو ہے وہ جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ وہ جنگ سے باز آ جائیں، پچھلی آیت میں دیکھا، وہ باز آ جائیں، جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں، اور فتنہ ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سرپرستی آ جائے، اس وقت تک قتل کرنا ہے یا جنگ رکھنے کا جاری رکھنی ہے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، دوبارہ آ گیا، فلا عدوان، تو کوئی زیادتی نہیں، تو کوئی زیادتی نہیں، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ اب یہاں پر ہے کہ جب وہ بعد آ جائیں، مطلب ایک فوج ہے وہ لڑ رہی ہے، اس کے سامنے مطلب ایک مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ بھی لڑ رہی ہے، اب ان کے اوپر غلبہ پا لیا، اب غلبہ پا لیا کیا مطلب کہ ان کا جو ایک تو جو لڑائی کا جو ان کی جو قوت ہے اس کے اوپر قابو پا لیا، وہ پیچھے کو بھاگنے شروع ہو گئے، کچھ نے اس سے ہتھیار ڈال دیے، کچھ نے مطلب معافی مانگ لی کہ ٹھیک ہے ہم باز آ رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے ایسا، ٹھیک ہے۔ قتل و غارت گری جو ہے وہ ختم ہو گئی، فتنہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی اللہ کا دین جو ہے وہاں پر اللہ کے دین یا اللہ کے راستے میں جو لڑ رہے ہیں وہ اپنا غلبہ پا چکے۔ تو اس صورت میں جب وہ باز آ رہے ہیں، جب وہ پیچھے ہٹ جائیں، تو اس صورت میں کوئی زیادتی نہیں کرے گا مگر ظالموں پر۔ اب اس صورت میں بھی اگر کوئی شخص، اگر کوئی گروہ، اگر کوئی تنظیم، اگر کوئی بھی ایسا سامنے آ جائے جو دوبارہ ظلم کی طرف راغب کرے، جو دوبارہ لڑائی کو بڑھانے کی طرف آئے، جو دوبارہ قتل کی طرف آمادہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح سے، اسی کے بدلے میں اس کے ساتھ مطلب اس کو قتل کیا جائے گا، یا اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا جس طرح سے معاملہ اس نے کیا۔ تو یہاں تک آج ہم بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں
جو سنا سمجھا اس کو صحیح معنوں میں اس کی جو روشنیاں ہیں وہ ہمارے دلوں میں منور کرے، اور ہمارے کہنے سننے میں اور بات کرنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی کسی کو اگر کچھ ایڈ کرنا ہے تو تقریباً 6 منٹ باقی ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اس میں کوئی اچھا یہاں پہ یہ جو آیت ابھی گزری ہے کہ وہ مسجد حرام میں کے قریب یا آس پاس یہ لڑائی نہیں کرو، حتیٰ کہ جب وہ لوگ آپ سے لڑائی کریں یا یہاں تک بات پہنچے۔ تو یہ جب یاد ہوگا آپ کو، جب وہ خانہ کعبہ پہ ایک گروپ نے جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ قبضہ کر بھی لیا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ جی تقریباً میرا یہ 70 یا 60 میں جی 70s کی 80s کی میرے خیال میں بات ہے، مجھے اس بندے کا نام بھول گیا، وہ جو ان کا وہ تھا۔ تو وہی پہلے میں اکثر یہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، تو اس میں پھر انہوں نے وہ بتا رہے تھے کہ علماء سے جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا لڑائی کر سکتے ہیں یا ان کے خلاف ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ وہی میرے مائنڈ میں تھا کہ اس میں بہت دفعہ جی، تو اس میں یہ کہ تھوڑا بہت وہ اس کو نقصان بھی پہنچا تھا حرم کو۔ تو میرے مائنڈ میں وہ ایک سوال تھا کہ مطلب علماء نے کیوں ایسے یہ ہتھیار استعمال کرنے کا فتویٰ دیا اتنی وہ حرم کے اندر، اور اس طرح اس میں اس کو نقصان بھی پہنچا ہے، تو یا کسی اور بھی طریقہ، کوئی اور بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا تھا ان کو۔ لیکن وہ آج یہ آیت گزری ہے تو وہ میرے مائنڈ میں یہ مجھے ایک قسم کا کہہ لیں کہ شاید جواب مل گیا کہ ان کے علماء میں بھی شاید انہی آیات سے ہی رہنمائی لی ہوگی، یہی کہ جب وہ آپ لوگوں کو مجبور نہ کریں یا وہ فتنہ، کیونکہ وہ بھی فتنے پہ اتر آئے تھے اور ان کے مطالبات بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ وہ حکومت جو ہے وہ دستبردار ہو جائے اور یہ پتہ نہیں کیا ہمارے والے کر دے، کچھ طرح کی۔ شاید انہوں نے بھی انہی آیات سے میرے خیال میں پھر رہنمائی لے کے تو پھر یہ فتویٰ جاری کیا ہوگا، یقیناً کیونکہ میرے مائنڈ میں ایک کوشچن تھا کہ یہ کیوں انہوں نے ایسا ان کو الاؤ کیا نا ایسا کر۔ اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہسٹری میں کچھ ہیں، ابھی میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ موقعوں پر کچھ واقعات ہو چکے ہیں، تو جس میں یہ میرے خیال میں لیٹسٹ یہی تھا شاید جو ہے نا۔ جی جی، یہ جو نزدیک ترین واقعات میں سے میرے خیال میں ایک یہی تھا شاید۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اکثر جو غیر مسلم ہیں وہ نا اس میں جو یہ آیت ہے نا کہ جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ اور انہیں قتل کرو، تو وہ اس کو بڑا وہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کا تو قرآن میں ہمارے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کو جدھر پاؤ تو انہیں مارو، تو وہ پھر اس کو اصل میں پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے نا۔ تو میں نے ایسے ہی کئی جگہ پہ ان کے بحث مباحثے دیکھے ہیں، تو وہ اکثر اس کو کوٹ کر رہے ہیں اس آیات کو کہ جی آپ کو قرآن میں تو وہ ایسے لکھا ہو۔ دیکھیں قرآن مجید کے آیات جو ہے نا ان کو آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے، خاص کر یہ جو مشنری راہب ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے۔ جس طرح قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر تم لڑائی میں اگر تم سے کوئی پناہ مانگے تو اس کو صرف وہاں پر چھوڑ نہیں دینا، اس کو محفوظ مقام تک پہنچانا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں تو اس کا آیت کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک ٹکڑا اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں اور دوسرے ٹکڑے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک سب سے زیادہ جو مشہور ہے جو نان مسلمز میں ہے وہ مرد کی 4 شادیاں، کہ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں، مسلمان جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اور میرا تھوڑا سا ہوا تھا یہ تقریباً کوئی 2-3 سال پہلے، تو بلکہ ایک ہندو لیڈی ہی تھی آفس میں، تو وہ ایسے ہی مطلب مجھے کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ 4 شادیاں کرتے ہو۔ میں نے کہا کون کہا، کس نے کہا کہ ہم 4 شادیاں کرتے ہیں؟ میں نے ایک کی ہوئی ہے اکثریت، کتنی 4 شادیاں دیکھی ہیں؟ تو کہتے نہیں آپ کے مذہب میں تو الاؤڈ ہے۔ میں نے کہا نہیں کوئی الاؤڈ نہیں، کس نے کہا الاؤڈ ہے؟ وہ چونک گئی جیسے، تو کہتے نہیں آپ کے مذہب میں 4 شادیاں الاؤڈ نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہاں وہ آیت ہے، اس آیت کا اگر ترجمہ آپ پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم شادیاں کر سکتے ہو 2 یا 3 یا 4، لیکن تم اگر انصاف نہ کر سکو تو تم ایک ہی شادی پہ مطلب قائم رہو، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا وہ تو ایک اتنی بڑی کنڈیشن ہے، جو اس کنڈیشن کو پورا نہیں کر سکتا
وہ تو اس کے بعد دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا، 2 بیویوں کے میں انصاف نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کوئی دوسری شادی کرے۔ اسی طرح سے تیسری یا چوتھی شادی تو مطلب اس کنڈیشن کے بغیر تو وہ شادی ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جیسے نا مطلب ایک ایسی بات اس کا سامنے آ جی جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک مطلب ہے کہ آؤٹ آف دی کنٹیکس جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہیں قرآن کی آیات، اور ایون حدیث میں بھی، اور بہت ساری ضعیف احادیث جو ہیں ان کو بھی بیان کر کے کہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بھی ایک فتنہ ہے جو ہمیں دیکھیں کہ جو آہستہ آہستہ کو بہت سارے معاملات میں بہت شدت سے موجود ہے ہمارے معاشرے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ چلو ٹھیک ہے، میرا وقت پورا ہو گیا، تو آج کے دن ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمیں سنو اس کو صحیح معنوں میں اس کا فہم عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔